السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور بس ابھی میں نے کہا کہ بلاگ کا اسٹارٹ میں تھوڑا لیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں باہر. کہاں جا رہے ہیں میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی، مگر جا رہے ہیں کہیں فیملی ڈنر کے لیے. آپ اس کو کل کا تھا مگر کل کینسل ہو گیا تھا، تو آج کا ہے. اور آج ہمیں واپس جانا تھا مگر آج کی ہماری جو فلائٹ تھی وہ کینسل ہو گئی تھی. تب انشاءاللہ کل کی ہے فلائٹ، اور کس ٹائم کی بھی مجھے کنفرم نہیں ہے، شاید شام کی ہے، 6:30 کی ہے. تو خیر جو بھی ہوگا پتہ چل جائے گا. اب یہ ہے کہ ابھی سب میں ریڈی ہو چکی ہوں، میں نال لباس سے سب تقریباً آلموسٹ سب ریڈی ہو چکے ہیں. اور ابھی بس یہ والی شرٹ میں نے ایتھنک کی پہنی ہوئی ہے جو میں نے پچھلے سال لی تھی، سردیوں کے ٹائم پر لی تھی. یہ ہلکا سا کاٹن ہے، بہت موٹا کپڑا نہیں ہے، ہلکا سا کاٹن ہے، ہلکا والا کاٹن ہے. مطلب ٹرپینس اتنا نہیں ہے کہ آپ کھدر ٹائپ نہیں ہے. تو یہ آج میں نے پہنی ہے. اور بس ابھی نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں. ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے، مگر پھر بھی میں نے کہا کہ جب میں پہنچوں گی تو پھر وہاں سے ویڈیو اسٹارٹ کروں گی. تبھی سوچا کہ چلو جانے سے پہلے تھوڑا سا اسٹارٹ کرتی ہوں ویڈیو کو. اور 2-3 دن سے ویڈیو اس لیے بھی نہیں ڈال رہی تھی کہ ایک تو نا طبیعت میں پتہ نہیں کیوں ایک کہتے ہیں نا ڈر سی کل سے میری طبیعت تھی. کچھ اداسی کہہ لیں ہم، ظاہر ایک اداسی ہوتی ہے جب آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر واپس جاتے ہیں. تو سب سے بڑی مین ریزن تو یہی ہوتا ہے اداسی کا، کہ بس یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس امی ابو کو صحت تندرستی دے، زندگی دے، اور اسی طرح جب بھی میں آؤں وہ لوگ میرے سامنے موجود ہوں. ایک ڈر، ایک خوف سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یار اگلی بار یا اگلے سال یا اگلے پتہ نہیں کیا ہو. کسی کا کچھ پتہ نہیں، حالات اتنا ورس جا رہے ہیں. مطلب کووڈ کی سچویشن کو آپ لے لیں تو ہر طرح کا نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے، بس پتہ نہیں کیا ہے. لوگ کہتے ہیں قیامت کیا قیامت کیسی ہوگی، تو یہی تو قیامت ہی ہوتی ہے سب. اور ابھی جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مری کا سانحہ جو ہوا ہے، تو یہ سب چیزوں کے بعد نا میرا بلاگنگ کرنے کو دل سیریسلی چاہ بھی نہیں رہا تھا کہ انسان کیا بولے. مطلب کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ کر تفریح کے لیے نکلے ہوں گے، کیا کیا پلانز ہوں گے ان کے، کیا کیا سوچا ہوگا کہ یہاں جائیں گے، یہ کریں گے، اسنو فال ہوگی، کھیلیں، مگر وہی چیز ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی. اور جو سننے میں آ رہا ہے اس سے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ بے حسی کا مظاہرہ کہ جو مطلب مجھے سننے میں آ رہا ہے. مجھے نہیں پتہ اس میں کتنی حقیقت ہے کیا ہے، مگر ہمارے ایک ریلیٹیو بھی گئے تھے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ مطلب آگے تک نہیں گیا، اور وہ واپسی ہی مطلب پہنچے بھی نہیں تھے، وہ واپس پلٹ آئے. مگر جو وہ بتا رہے تھے کہ جو ہوٹل 3-3 ہزار پہ، 4-4، 5-5 ہزار پہ ملتے ہیں، اس کے رینٹ جو ہے انہوں نے 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ، 2-2 لاکھ کر دیے. ایک انڈا جو زیادہ زیادہ 15-20 روپے کا ملتا ہوگا وہ 500 کا ایک انڈا کر دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی قیامت صغریٰ کہہ لینا آپ اس کو، کہ اس طرح کی سچویشن میں تو ہمیں مفت میں اور بے لوس ہو کر اور بغیر کسی لالچ کے مصیبت میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، کہ نہیں ہم اس سچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اچھا اب یہ لوگ مصیبت میں ہیں تو یہ تو منہ مانگی قیمت وصول کرو. جسے مجھے بتائیں کوئی بھی آدمی اگر بائی روڈ اپنی کارس پہ جاتا ہے تو کیا وہ یکمشت کیا 7-8 لاکھ روپے لے کر نکلتا ہے؟ یا اس سچویشن میں ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے؟ اب کچھ نہیں بھی تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہوٹل والے یا جو بھی وہاں آس پاس کے لوگ تھے، جو ہوٹلز تھے یا جو بھی گیسٹ ہاؤس تھے جو بھی تھا، اگر کمرے نہ بھی دیتے ایٹ لیسٹ ان کو پناہ دے دیتے کچھ ٹائم کے لیے، کہ جب تک یہ موسم کی شدت کم نہ ہو جائے، جب تک راستے صاف نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ رکیں، تو بھی شاید بہت سارے لوگوں کی جان بچ جاتی. مگر کیونکہ ان لوگوں نے ہوٹلز کے کرائے اتنے زیادہ بڑھائے ہوئے تھے کہ عام آدمی، ان لوگوں نے سوچا کہ یار اتنے پیسے دینے سے بہتر ہے کہ ہم نکل ہی جائیں یہاں سے. تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئیں. اور باقی کہتے ہیں نا کہ میں اور سے زیادہ میں کیا بولوں، کہ بے حسی کی انتہا ہے. کہ اور دنیا کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ بغیر کسی اماؤنٹ کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں نے ہیلپ نہیں کی ہے، مگر موسٹلی
جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، جو وہاں کے ہوٹلز والے تھے انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ باقی بس یہ کہ کہتے ہیں نا کہ جس کی آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ خود بخود وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو مغفرت فرمائے، ان کی بخشش کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ اس سے میں اور کیا کہہ سکتی ہوں، بس مجھے بہت زیادہ، مجھے کیا سبھی کو ظاہر ہے جو سن رہا تھا سب کو دکھ ہو رہا تھا۔ ہم اسلام آباد میں ہمیں 7 سال ہو جائیں گے، ہم آج تک سنو فال دیکھنے گئے نہیں، اور اسی ڈر کی وجہ سے جو ان لاز ہیں کہ نہیں حالات کا پتہ نہیں ہوتا، راستوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو اب دیکھ لینا کہ کہیں نہ کہیں وہ بات سچی ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک ذرا سی تفریح، ذرا سی سنو فال دیکھنے کے چکر میں انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو عقل نہیں آ رہی ہے، وہ پھر بھی جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو لڑکے ہیں وہ گاڑیاں آگے نہیں جا رہی ہیں تو وہ خود اتر کے پیدل کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ تو پلیز نصیحت حاصل کریں، سبق لیں۔ تو بس یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں کیا ولاگنگ کرتی۔ پھر کل سے نا تھوڑی سی طبیعت بھی ڈل سی تھی، کچھ نہ کھانے کو ایسا خاص من نہیں دے رہا تھا، نہ کچھ کرنے کو، بس ایسے ہی نا سستی سی چھائی ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے کہا چلو آج میں سٹارٹ کرتی ہوں تھوڑا سا، پھر تو آپ کو آگے کی ولاگ اسلام آباد سے ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا لاسٹ ولاگ ہے تو پھر یہیں سے کر لیتی ہوں ختم۔ تو بس ابھی ہم چلیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں گئے ہیں، کیا ہوا ہے، جیسا بھی ہوگا کوشش پوری ہوگی، آگے اللہ مالک ہے۔
علیکم. میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی اور یہ والا جو ویڈیو ہے یہ آپ کو ملے گا آج ہی انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا. اس کا اینڈ میں ایکچولی کراچی میں کر چکی تھی مگر ڈیو ٹو سم ریزنز میں نے وہ اینڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ اس وقت تھوڑا سا میں ایموشنل ہوئی تھی, تھوڑا سا دکھی دل تھا, تو اس لیے میں نے وہ اینڈنگ کر دی تھی. مگر پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار چھوڑو, تو ورنہ یہ تھا کہ میں کراچی میں ہی میں نے ویڈیو کا اینڈ کر دیا تھا اور میں وہیں سے اپلوڈ بھی کر دی تھی, مگر پھر میں اس کو اپلوڈ نہیں کر پائی اور میں پھر ہماری اسی دن کی فلائٹ بھی تھی تو پھر میں واپس آ گئی اور ہم کل ہی اسلام آباد آئے. تو میں نے کہا چلو اب اس والی ویڈیو کا اینڈ میں ہی اسلام آباد سے کر دیتی ہوں. اسٹارٹ کراچی میں ہوا تھا, اینڈ آپ کو اسلام آباد سے ملے گا. تو بس کھانا وانا ہم لوگ ابھی کھا چکے ہیں اور یہاں پر جلدی ہی کھا لیتے ہیں, مطلب کافی دیر سے پکا ہوا تھا کھانا مگر پھر ابھی کھایا ہے. تو بس ابھی منال سو رہی تھی, واش روم گئی ہے. اور جو ویڈیو ہے آپ دیکھیے گا اور ضرور اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا. اور باقی یہ کہ میں بس اینڈ میں یہی کہوں گی کہ کراچی کا ٹرپ اچھا رہا. اور ہم جو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے ہم ڈنر پر گئے تھے باربیکیو نائٹ. تو اوور آل اگر ویسے دیکھا جائے کھانے کو چھوڑ کر تو ویسے بہت مزہ آیا. ساری فیملی ہوتی ہے آپ کے ساتھ تو اچھا لگتا ہے آپ کو, مگر کھانے کی کوالٹی جو تھی وہ, کیونکہ میں سیکنڈ ٹائم گئی ہوں باربیکیو نائٹ. اس سے پہلے وہ میرے جو نیفیو تھے اپنا ان کی دعوت پہ گئی تھی, اس کے بعد اب سیکنڈ ٹائم ہم سبھی جو گئے تھے تو مطلب ہم یہاں والے جو لوگ ہیں, تو کھانے کی کوالٹی اچھی نہیں تھی. مگر کیونکہ کھانے کو میں کبھی بھی برا نہیں کہتی, تو اچھا نہیں تھا, بفے تھا مگر اچھا نہیں تھا زیادہ جو کوالٹی ہونی چاہیے تھی جو پچھلے دفعہ تھی اس کے لحاظ بالکل نہیں تھی. پھر کراؤڈ بہت زیادہ کراؤڈ تھا, بہت زیادہ لوگ جمع تھے. اور کچھ کہتے ہیں نا ایک جینٹری ہوتی ہے کہ اچھی ہوتی ہے, ایک جینٹری ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اب بس ہر کوئی اٹھائے چلا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے واپس آ کر کافی ڈانٹ بھی سننے کو ملی کہ پہلے پتہ کر لیا کرو تم لوگ کہ کہاں جا رہے ہو اور وہاں کی کوالٹی کیسی ہے. اچھا باربیکیو نائٹ کیونکہ کراچی کا بہت مشہور ہوٹل ہے, ریسٹورینٹ ہے, تو اب مجھے نہیں پتہ, ظاہر ہے میں سیکنڈ ٹائم ہی گئی ہوں, یا باقی لوگ بھی جو تھے بھی کافی ٹائم بعد گئے تھے, تو اتنا پتہ نہیں ہوتا کسی کو بھی کہ اب کوالٹی جو ہے وہ کیسی ہے. کیونکہ آپ کو جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ باربیکیو نائٹ بہت مشہور ہے وہاں کا, مگر پتہ نہیں کیوں ڈیو ٹو کووڈ کی وجہ سے یا کس وجہ سے بھی کوالٹی بہت لو تھی. مطلب بفے میں ایک تو چیزیں بھی بہت زیادہ خاص نہیں تھیں, پھر یہ کہ سب چیزیں ٹھنڈی تھیں اور بہت اچھا ٹیسٹ نہیں تھا کسی کا بھی. میں نے سوچا تھا کہ میں چائنیز کھاؤں گی مگر چائنیز رائس لے کر میں پچھتائی کری کہ جو چکن تھی وہ کچی ہوئی اور جو چائنیز رائس تھا اس کی بھی ویجیٹیبلس بالکل کچی تھی, مطلب کوئی ٹیسٹ نہیں تھا. تو بس کھانے کو برا نہیں کہنا چاہیے, اوور آل مطلب ٹھیک ہے صحیح تھا, مطلب سو کہہ سکتے ہو. مگر ڈانٹ بھی کھانے کو سننے کو ملی بعد میں بڑے والے بھائی سے, اور اس کی وجہ سے میں کافی تھوڑا سا ایموشنل ہو گئی تھی. تو میں نے اس سینس میں نے ویڈیو کا اینڈ کر دیا. پھر میں نے سوچا چھوڑو یار بلا وجہ ایک کنٹروورشل ہو جائے گا, تو اس وجہ سے. باقی کہ کہتے ہیں نا بد اچھا بدنام برا, تو میں تھوڑا سا بدنام ہو چکی ہوں کہ مجھے شوق ہوتا ہے کھانے کا, یا صرف میرا ہی نام نہیں باقی لوگ بھی تھے, بچوں کا نام بھی لیا تھا. مگر یہ کہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے آپ کو شوق ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, کھانے کا گھومنے کا پھرنے کا سب کو ہی شوق ہوتا ہے جو بھی زندہ لوگ ہوتے ہیں. ہم بس یہ کہ کوئی اپنا شوق افورڈ کر لیتا ہے, کوئی نہیں کرتا, کوئی اپنے شوق کو دل میں دبا لیتا ہے, کوئی جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. تو یہ مگر یہ کہ کبھی بھی ایسے شوق کو میں نے اکیلے پورا نہیں کیا ہے کہ میں اکیلے چلی گئی ہوں کھانے کے لیے, اور جب بھی جاتے ہیں فیملی کے ساتھ ہی جاتے ہیں. اور اپنی لائف میں انجوائمنٹ کا کوئی اور مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ اور کیا انجوائمنٹ آپ کریں. تو خیر رات گئی بات گئی, ویڈیو کا اینڈ کروں گی میں. اور اوور آل فیملی گیٹ ٹوگیدر تھی, اچھا تھا, مزہ آیا. اور اس دفعہ کراچی میں بہت زیادہ بلاگنگ میں نہیں کر پائی, آئی نو دیٹ, بٹ جتنی بھی کی آپ لوگوں کو دکھایا. اور یہ لاسٹ بلاگ بھی آپ کراچی کا ضرور دیکھیے اور انجوائے کریں اس کو. اور انشاءاللہ کل سے پراپر بلاگنگ کروں گی. کل تو ہم آئے تھے, میں تھک گئی تھی
پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کو اینڈ کروں، تو ابھی اینڈ کرتی ہوں، ابھی اپلوڈ کر دوں گی، آپ لوگ دیکھیے گا اور لائک شیئر سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا اگر ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہے تو، اور ویڈیو کو شیئر کریے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور بس اب وہی روٹین ہے، بچہ آج اسکول گئے تھے منال، وہاں سے منڈو، تو بس وہی روٹین اسٹارٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ پھر آج میں نے اپنا سارا سامان بھی میں نے ان پیک کر دیا ہے، کیونکہ ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ میں جانے سے پہلے جو کپبورڈ صحیح کری ہوئی تھی تو پھر مجھے اس کی ٹینشن نہیں تھی، تو میں نے سارا جو بس کپڑے تھے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیے۔ تو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کپبورڈ صحیح کر کے جائیں نا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ اگر میں کپبورڈ صحیح کر کے نہیں جاتی تو پہلے مجھے کپبورڈ صحیح کرنی پڑتی، اس کے بعد سارا ان پیک کیا ہوا سامان رکھنا پڑتا۔ تب یہ فائدہ ہوا کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا، کیونکہ کپبورڈز میں پہلے ہی صحیح کر کے جا چکی تھی، تو صرف کپڑے جو سوٹ کیس میں تھے اس کو نکال کے واپس مجھے رکھنا پڑے، اور بس سب چیزیں ہوں گی، 2 ہی بیگ تھے، اس دفعہ زیادہ تھا بھی نہیں سامان، تو بس سب چیزیں جگہ پر رکھ دی، ذرا ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ اور بس آپ لوگوں سے انشاءاللہ کل ملوں گی، کل پراپر بلاگنگ اسٹارٹ ہوگی انشاءاللہ، اور پھر جو بھی بناؤں گی وہ بھی شیئر کروں گی آپ لوگوں سے۔ آج تو بھابھی نے کھانا بنایا تھا، آج قیمہ بنایا تھا بھابھی نے، اور چکن کی تہری تھی۔ کل جو ہے سعید بھائی نے بریانی بنائی تھی، اور کل ہمیں پلین میں بھی بریانی ملی تھی۔ تو چلیں پھر، اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے میرے چینل کو تو جائیے منالز ورلڈ پر جا کر سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن صرف ایک ہی دفعہ دبانا ہے، بار بار نہیں دبانا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملوں گی، اللہ حافظ اور شب بخیر۔